ہیلو ایوریون، السلام علیکم. مائی نیم از محمد عثمان. تو آج کا میرا پیپر ٹائٹل ہے ٹو ٹرائی اور ناٹ ٹو ٹرائی آن ڈیپ لرننگ جاب فیلر سیبیلا. یوزنکس کا پیپر ہے. ایکٹ 2022 میں پبلشر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں پبلشر کیا گیا تھا. اس کے چند اسامی گرامی جو آتھرس نیم ہیں: ٹیون کم، سیون، جیونگ، جونگ سیوپلی، سوبیلی میونگ جن، جو اس کے آتھرس نیم ہے. تو میرے ٹاپک کا جو میننگ، جو مطلب بنتا ہے، سیبیلا ڈیپ لرننگ جو میں ناکامی پر دوبارہ کوشش کرنا یا نہ کرنا. مطلب کہ جاب میں ناکامی کے بعد دوبارہ اس پہ کوشش کی جائے یا نہ کی جائے. اس کے حوالے سے آج کی جو میری پریزنٹیشن ہے وہ میں دینے جا رہا ہوں. اب ہے پرابلم جاب فیلئر آف ڈی ایل ٹریننگ. ڈی ایل مین ڈیپ لرننگ کہ پرابلم جو ڈیپ لرننگ ٹریننگ میں جو آتی ہیں اس کو کیسے یعنی کہ نپٹا جائے. انسکسیزفل جاب کمپائلیشن ود جاب فیلئر. کہتے ہیں کہ جب ڈیپ لرننگ میں جب جاب میں جو ناکامی درپیش آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وسائل کا بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کی جو وجوہات جو بنتی ہے کہ جیسا کہ ڈیپ لرننگ نہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں تجزیہ نہ کرنا، بنا سوچے اپلائی کر دینا، یا کیس اسٹڈیز نہ کرنا، انالیسز نہ کرنا، جو کہ ناکامی کا باعث بنتے ہیں. کہ اب بات ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ویریس فیلیئرز ٹو انہینس دا کلسٹر ریسورسز. اب کلسٹر اس وسائل کو بڑھانے کے لیے درپیش آنے والی ناکامیوں کو کیسے نپٹے گا، یا نپٹنا چاہیے یا نپٹا جائے گا. ٹو ٹائپس آف جاب فیلئر. جاب فیلئر کی ٹو ٹائپس ہوتی ہے. ایک جو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی ٹی. ڈی ٹی مین ڈٹرمنسٹک فیلئر. اس میں ہوتا ہے کہ جب ناکامی جب درپیش آتی ہے اس کو دوبارہ کوشش میں لایا جاتا ہے اور ساتھ اپنی غلطی کو بھی دہرایا جاتا ہے. جیسا کہ سینٹیکس ایرر، کسی چیز کا ایرر آ جانا، اس کو دوبارہ دہرا کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے. اے پی آئی مس یوز. اے پی کا مطلب کہ اے پی آئی فائلز کا غلط استعمال کر لینا، کرپٹیڈ ڈیٹا کا کرپٹ ہو جانا. ان کو جیسے کہ دوبارہ کوشش کے ساتھ ساتھ اس کو دوبارہ اگین فالو کر کے ٹھیک درست کر لیا جاتا ہے. دوسری جو ٹائپس ہے نان ڈٹرمنسٹک فیلئر، کہ اس میں ہوتا ہے کہ جو پرابلم آتی ہے، جو ناکامی ہوتی ہے، وہ عارضی طور پر آتی ہے، جس کو دوبارہ ٹرائی کرنے پر، دوبارہ کوشش کرنے پر ٹھیک کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ نیٹ ورک فیلئر، کسی نیٹ ورک کا خراب ہو جانا، اس کو دوبارہ ٹرائی کر کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے. ایم پی آئی ڈیمو ایررز، کسی چیز کا ایم پی آئی ایرر یعنی کہ ڈیمو کا ایرر آ جانا وغیرہ، ایررز کو ان مسئلے عارضی طور پر ہیں جن کو وقتی طور پر ٹھیک کر لیا جاتا ہے. اب میں ڈائیگرام کی طور پہ جسے بار چارٹ کہتے ہیں، بار چارٹ کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو جیسے کہ فگر نمبر اے میں ایک طرف جی پی یو کے ڈی ٹی دکھائے گئے ہیں اور این ڈی ٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے. اگر ہم فگر اے کے حوالے سے ڈی ٹی ڈٹرمنسٹک فیلئر کے حوالے سے بات کریں تو جس میں ایک طرف دکھایا گیا ہے کہ جاب ٹرائی ریٹ اور دوسرا جی پی یو ریورس اسپیڈ فار ریٹرائز. اسی طرح نمبر آف سی پی یو جی پی یوز جو فگر بی میں بھی دکھایا گیا ہے، سیم اسی طرح اے میں بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے. فرق ہے کہ نمبرس آف ہارس اور اسپیڈ میں اور جاب ریٹائی ریٹ میں ڈفرینسز پائی گئی ہیں. اب ہم فگر نمبر اے کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ فگر اے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جب اٹیکرز اٹیک کرتے ہیں. شکل نمبر ایک میں دکھایا گیا ہے کہ جی پی یو پر درخواست کی تقسیم کی بنیاد پر کام کے مختلف سائز پر دو ناکامی کی اقسام کو ظاہر کیا گیا، جو کہ ڈی ٹی اور این ڈی ٹی کے نتائج دکھائے گئے ہیں. سب سے پہلے ہم شکل اے کی میں بات کریں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ملازمت اکثر ڈی ٹی کی ناکامیوں کے سامنے آتی ہیں، اور اس طرح ہیکرز کوششوں کی وجہ سے جی پی یو گھنٹے کا ایک اہم حصہ ضائع ہو جاتا ہے. خاص طور پر جو ملازمتوں زیادہ جی پی یوز استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ کثرت سے عمل درآمد کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں.
جبکہ دوبارہ کوششوں کے دوران استعمال ہونے والی جی پی یو گھنٹے ملازمت کے سائز میں 19.9 سے لے کر 12.3% ہوتے ہیں۔ یہ فعلی کی طرف سے ضائع ہونے والے جی پی یو گھنٹے کی مقدار ہے۔ پھر بھی ایک بہترین پیشن گوئی کرنے والے دوبارہ کوشش کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ڈی آئی ٹی کے ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آر ٹی ایف سے زیادہ ٹائمز کو ظاہر کر سکتے ہیں، خاص طور پر ناکامی جیسے ناکامی پھانسیوں کے لیے یا ڈی ٹی ڈٹرمنسٹک ڈی ٹی اور این ڈی ٹی کے لیے درمیانی آر ٹی ایف بالترتیب 614 اور 2458 سیکٹرز ہیں، جن میں 80% ڈی ٹی کے لیے 6037 سیکٹر اور این ڈی ٹی کے لیے 34133 سیکٹر تک بڑھ گئی ہے۔ جی پی یو اور نو ٹرائی ان سیکٹروں کو بالکل ضائع نہیں کرتا کیونکہ دوبارہ کوشش نہیں ہوتی اس پر۔ جب جی پی یوز کی مقدار بڑھتی ہے تو ساتھ ملازمت کے موقع بھی بڑھتے ہیں، لیکن ساتھ جی پی یوز کے ہارس بھی گھنٹے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں آپٹیمائزنگ کہتے ہیں کہ اس میں آپٹیمائزنگ مطلب کہ پریڈکشن کر کے اس کی موجودہ رقم کو بچا لیا جاتا ہے۔ ڈی ٹی میں فیلئرز کے جو بھی ناکامی کے بعد آر ٹی ایف مین رن ٹائم ٹو فیلئرز کہ رن ٹائم فیلئرز میں آنے والی جو ناکامیوں کا درپیش مسائل ہوتے ہیں، جی پی یو گرافک پروسیسنگ یونٹ ان سائیکلز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم بی این ڈی ٹی کی بات کریں تو شکل نمبر بی کا مطلب ہے کہ نو ٹرائی ری ٹرائی میں تربیت کی کامیابی کی شرح تقریباً 4.5% تک کم ہو جائے گی، کیونکہ این ڈی ٹی ناٹ ڈٹرمنسٹک ٹائم کے ناکامی کی تمام ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ این ڈی ٹی کی ناکامی کو روکنے کے لیے صارفین کو ان ملازموں کو کلسٹر میں دوبارہ جمع کروانے اور ابتدائی حالت سے ٹریننگ دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کے دوبارہ شروع ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ناکامیوں کے بیکار ہونے سے پہلے پچھلے کام کے عمل میں گزارے گئے جی پی یو گھنٹے مشاہدات کی بنیاد پر ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایل پلیٹ فارمز کے کلسٹر استعمال اور بھروسے کو صرف اس صورت میں بڑھایا جا سکتا ہے جب کام کو دوبارہ کوشش کی جائے۔ ناکامی کی درجہ بندی کرنے والے کی رہنمائی میں غیر درائی کی جائے، مشین لرننگ جیسے پی آئی اور پیشن گوئی کی جائے۔ ناکامی کی قسم کی بنیاد پر ملازمت کو دوبارہ کوشش کو اپنانے کا خیال نیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ایک ڈیزائن کی منحصر کے طور پر پیش گوئی کیا گیا ہے۔ ہمارے بہترین علم کے مطابق ہمارا کام سب سے پہلے اس کی فرٹیلیٹی کا جائزہ لینا ہے، فرٹیلیٹی کا جائزہ کرنا ہے کہ اگر ناکامی کو دوبارہ دہرایا جائے تو ہماری 4.5% شرح گرنے لگ جاتی ہے کہ جس کام میں ناکامی آ جائے اس کے ساتھ ملازمت کے موقعات بھی ختم ہونے لگ جاتے ہیں اور ساتھ 4.5 کی شرح بھی گرنے لگ جاتی ہے۔ جی پی ایس میں اگر ہم ریپیٹ کیے کام کو اگر دوہرایا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ ہماری ناکامی کی وجہ سے کون سے درپیش یعنی کہ مسائل پیش ہیں، جیسے کہ کلسٹر کے وسائل، کلسٹر کا استعمال کرنا ہے، ریڈیلٹی اور بیفور اس کے یعنی کہ وہ جی پی ایس کے سائز وغیرہ جو کہ اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ سبیلا ڈیزائن۔ سبیلا کا ڈیزائن ایک آر این این نیٹ ورک کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ آر این مین ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک جو کہ اس کے بیس پر ایک سسٹم کی عکاسی کرتا ہے جسے سبیلا کا نام دیا جاتا ہے۔ سبیلا ڈیزائن جو کہ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں جن کو ان کی عکاسی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہائی ایکوریسی۔ سبیلا کو کلسٹر کی کارکردگی اور تربیت کی کامیابی کے لیے اعلیٰ درستی کی ضرورت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایزی آف یوز۔ سبیلا پیش گوئی کے ماڈلز کے لیے تربیت اور دوبارہ تربیت کو آسان بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ایزی آف انٹیگریشن۔ ایزی انٹیگریشن میں ہوتا کیا ہے کہ سبیلا شیڈولز کے ساتھ اس ماڈلز کو آسان بناتا ہے
بغیر کسی مداخلت کے صرف پیش گوئی اور ان پٹ آؤٹ پٹ پیش گوئی کے طور پر ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ اوورآل آرکیٹیکچر آف سبیلا فگر 2 میں، جیسا کہ فگر 2 میں دکھایا گیا کہ ایک طرف اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک تو پارٹ ہے جو ڈیٹا پروسیسنگ کراتا ہے، دوسرا ہے ماڈل ٹریننگ اینڈ ٹیسٹ۔ ایک جیسا کہ پارٹ 1 میں ڈیٹا پروسیسنگ میں جیسے ڈیٹا کی پروسیسنگ کی جاتی ہے، دوسرے اس ماڈل کی ٹریننگ اور ڈیٹا کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈیٹا اسٹیپ 1 کی بات کروں گا۔ ڈیٹا پروسیسنگ میں ہوتا کیا ہے؟ ڈیٹا پروسیسنگ میں ہوتا ہے کہ لانگ فائلوں کو یکساں فائل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی فائلوں میں تبدیل کر جاتے ہیں، اور اس مطلوبہ الفاظ کے ساتھ جو اس میں ناکامی کے سگنلز درپیش آتے ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان کی پیشن گوئی کی جاتی ہے، اور اس کی درستگی کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 20 لائنوں کا کوڈ جنریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسٹیپ 2 ماڈل ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں سبیلا LSTM مین کہ لانگ شارٹ ٹرم میموری اینڈ GRU کا مطلب ہوتا ہے کہ گلوبل ریکرنٹ یونٹ ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ماڈل ٹریننگ کے لیے سیمنٹنگ ویکٹر اسکرینز کا استعمال کرتی ہے۔ مطلب کہ سبیلا LSTM اور GRU ماڈلز کا استعمال کرتے ہوئے ایک ماڈل ٹریننگ کے لیے سیکٹر ویکٹر سیکوینس کا استعمال کرتی ہے۔ تربیتی لانگ پر بنی پتہ لگانے کے لیے ویب سائٹس کا پتہ لگانے والے ماڈلز کی نگرانی، غیر نگرانی یا نیم نگرانی کی جا سکتی ہے۔ نیم زیر نگرانی سیکھنے کا آغاز جو جزوی طور پر لیبل والے ڈیٹا سے ہی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فگر نمبر 4 میں دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف پریسیشن اور دوسری طرف ریکال کا یعنی کہ ٹیبل دکھایا گیا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ اس میں کچھ پارٹ دکھائیں جیسے کہ سبیلا، LTSM، GRU اور کلسٹرنگ دکھائی گئی ہے۔ LTSM مین کہ لانگ شارٹ ٹرم میموری جو کہ گرین لائنز کو شو کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے GRU جس کو کہتے ہیں گیٹڈ ریکرنٹ یونٹ جو کہ یلو لائنز کو شو کر رہی ہیں، سبیلا ریڈ لائنز کو شو کر رہی ہیں، کلسٹرنگ جو کہ بلیو لائنز کو شو کر رہی ہیں۔ پریسیشن اور ریکال میں دیکھا جائے تو دونوں میں ایک ڈفرینس سا پایا جاتا ہے، ایک ڈفرینس دکھایا گیا دونوں میں۔ اس کی مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی تربیت کے ساتھ نان ڈٹرمنسٹک DT کے لیے پیش گوئی کی درستگی کیسے کی جائے، یہ کیسے بدلتی ہے۔ DT میں ہوتا ہے کہ DT میں بھی اس طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں، نان ڈٹرمنسٹک میں بھی اور DT ڈٹرمنسٹک کے بھی اس کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اس ابروج اعلیٰ درستی کو حاصل کرنا ہے۔ کلسٹرنگ خراب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انزیمبل اپروچ جو کہ تربیت کی عکاسی کرتے کلسٹرنگ یعنی کہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان طریقوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا۔ انزیمبل اپروچ درستگی کو ترجیح دیتا ہے، سنگل ماڈل کی درجہ بندی اور آٹو لیبلنگ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ اس میں مطلب کہ جو کہ انزیمبل اپروچ جو کہ تربیت کو عکاسی کرتا ہے اور ایک سنگل ماڈل کی درجہ بندی کرنا اور لیبل کے ڈیٹا کو یاد کرنا یا اس کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان DT اور NDT میں کوئی خاص قسم کا فرق نہیں پایا جاتا۔ فیچر کے ورک میں اگر میں اس کی بات کر رہا ہوں تو فیچر ورک میں مستقل کے کام میں کلسٹر شیڈول سے پیش گوئی کرنے والے دوبارہ عمل درآمد کے تاثرات کو شامل کرنے کے لیے درجہ بندی پر نظر ثانی کرنا اور ناکامی کی نئی اقسام کے طریقہ کار کو بڑھانا شامل ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تعین کی ناکامی کے لیے درجہ بندی کی درستگی 40% تک گر سکتی ہے۔ یہ تجویز کرتی ہے کہ پیش گوئی کے کام کے اثبات کے لیے انسانی ماہرین کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ تھینک یو۔ اینی کویسچن تو ضرور پوچھیے گا مجھ سے۔ السلام علیکم۔